بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک کی وادی میں ہوا تیز چل رہی تھی، سورج کی تپش میدان کو دہکا رہی تھی اور سامنے رومی سلطنت کا بے پناہ لشکر صفے آ رہا تھا۔ ذرا بختر پہنے، اونچے نیزے اٹھائے اور گھوڑوں کے سموں سے زمین کانپ رہی تھی۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ جہاں نظر جاتی تلواروں اور نیزوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ دوسری طرف ایک نسبتاً چھوٹا لشکر کھڑا تھا، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سکون تھا۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ تھی بلکہ شہادت کی آرزو اور ایمان کی روشنی تھی۔ اس لشکر کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار، تلوار کمر سے باندھے اور آنکھوں میں بجلی لیے کھڑے تھے۔ سپہ سالار کا خطاب۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا، اے اسلام کے شیرو، آج کا دن تمہارے اور جنت کے درمیان حائل ہے۔ دشمن تعداد میں زیادہ ہے، لیکن وہ دنیا کے حریص ہیں اور تم جنت کے طلبگار ہو۔ صبر کرو، ڈٹ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پیٹھ پھیرنا ذلت ہے اور ڈٹ جانا عزت۔ آج ہم یا تو فتح کے تاج پہنیں گے یا جنت کے مہمان بنیں گے۔ ان کے الفاظ بجلی کی طرح سپاہیوں کے دلوں میں اتر گئے۔ صفوں میں ایک ولولہ دوڑ گیا اور سب نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ پہلا حملہ۔ رومی فوج نے طبلِ جنگ بجایا، ان کے گھوڑے دوڑتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں کی طرف بڑھے، تلواریں ٹکرائیں، نیزے پیوست ہوئے اور دھول کا بادل چھا گیا۔ رومی اپنی تعداد کے غرور میں آگے بڑھے، لیکن مسلمان فولاد کی دیوار بنے کھڑے رہے۔ کبھی دائیں محاذ پر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے سے ٹکر ہوتی، کبھی بائیں محاذ پر اسلامی فوج کے سپاہی دشمن کو پیچھے دھکیلتے۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ مشکل گھڑی۔ ایک موقع پر دشمن کی یلغار اتنی شدید ہوئی کہ کچھ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے۔ خیموں کے پیچھے موجود خواتین، جن میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اہل خانہ بھی شامل تھے، نے بلند آواز میں پکارا، کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ آگے بڑھو، ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ان الفاظ نے مردوں کو پھر سے غیرت دلائی۔ وہ پلٹ کر دشمن پر اس زور سے ٹوٹے کہ رومیوں کی صفیں لرز گئیں۔ فیصلہ کن وار۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑ سوار دستے کو اشارہ کیا، گھوڑوں کی ٹاپیں گونجیں، نیزے برق کی طرح لپکے اور مسلمانوں نے دشمن کے پہلو پر کاری وار کیا۔ رومی فوج کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ یرموک کی وادی کی طرف بھاگے۔ یہ وادی تنگ اور خطرناک تھی۔ رومی ایک دوسرے پر گرنے لگے، گھوڑے پھسل گئے اور ہزاروں فوجی کھائیوں میں جا گرے۔ فتح کا منظر۔ گرد و غبار کے بیچ جب سورج ڈھلا تو میدان میں صرف مسلمان باقی تھے۔ رومی سلطنت کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ رومی سپہ سالار مہان مارا جا چکا تھا اور وہ جو بچے وہ شام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس وقت دورے قسطنطنیہ میں شہنشاہ ہرقل نے شام کی سرزمین کی طرف مڑ کر کہا، الوداع اے شام، اب میں تمہیں کبھی واپس نہیں دیکھوں گا۔ اختتام۔ یرموک کی فتح کے بعد شام کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی نصرت کی زندہ مثال تھی۔